حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی زوجہ تھی. کوئی باہر نکل کر سوسائٹی میں دیکھیں، جب تک سوسائٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو راکول تھا. جب تک وہ فرعون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی. ایک ابرو کا اشارہ کرتی تھی تو 20 کنیزائیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتی تھی. جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھنگ اور تھا، لیکن جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے، جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی. لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑھ گئی، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی، فرعون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ. لیکن جب کلمہ پڑھا تو فرعون نے ان کے گھر والوں کو بلا کے کیسے سمجھاؤ، اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہی ہے. گھر والوں نے آ کے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ ہی آ جائے گی، وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں، وہ تو دھوکہ ہے. جس کو یہ مرتبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا. میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بدلا دیا، وہ دھوکہ ہے. گھر والوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی. پھر فرعون نے کہا تو نے ساری زندگی آسانیوں میں گزاری ہے، میں تیری آسانیاں چھین لوں گا. تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی، تو چھین لے جو چھیننا ہے. سارا کچھ چھین گیا. پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے. پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے. پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میخیں کیل ٹھونک دیے گئے. پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی. رات کا وقت تھا، بندی ہوئی ہے جناب آسیہ. حضرت موسیٰ کلیم ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے؟ سوسائٹی میں مقام تو بڑا تھا اور آج تو تقویٰ پرہیزگاری کی منزل ہے، بظاہر تکلیف میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ جناب آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کا میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں ارادہ قدرت کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا، تیرا عالی شان مرتبہ جنت میں بن گیا. ایک مقام سوسائٹی میں ہے، لیکن حضرت عائشہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا. سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا، وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو محبوب نے فرمایا خدیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا. حضور آپ کی بیوی کون سی؟ فرمایا جنت میں اللہ کریم میرا نکاح جناب آسیہ کے ساتھ فرمائے گا. اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا، رب انہیں مقام دے گا. کون سا؟ کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دے. ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس. اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے. تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لے، رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا. اب رکھ لیا، مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی
تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا۔ تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ان کہنے لگا اب بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہی حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے۔ تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھ کے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے۔ وہ سنا کرتے تھے نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوف۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے،
کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی۔ وہ تو پہلے ہی بھاگنا تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست ہے۔ اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا۔ وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں۔ اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں۔ تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر جب اب کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے، گرمی حاصل کر سکے۔ وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں وہی آنی شروع، وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا۔ رب کریم نے وہی حضرت موسیٰ کلیم کو وہی ید بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں۔ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا،
تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کرنا ہے، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سام بن گئی تھی نا، دراصل وہ سام بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا پر جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر۔
تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئے، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے یہاں۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہے، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا
اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا. انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی. انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے. اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے. پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی. آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے. یہ انہیں نہیں جوڑتے، گھبرائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے، ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی. وہ کوئی بھی ہو، محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے، میرا بٹن ٹھیک نہیں. کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ڈھیر سارا مال ہے، وزادار ہے، صاحب عزت ہے، لیکن وہ کہتے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھو لوں، فریش کر لوں، پھر میں چلتا ہوں. آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا، اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں، بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں. مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، یہ بھی ایک دھبا ہے، ایک مصیبت ہے. اور میری عزت کرو، مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو، یہ بھی ایک دھبا ہے. یہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا ہے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے. بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں. حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے. تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے، یہ سارے نقصان کی چیزیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے، یہ تجھے بے چین رکھیں گے، یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے. تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی. حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں،
اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے. بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے. یہ جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں. تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے. اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں. تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے. میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے. حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں، جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے مینو بھی ساتھ لے کے. بے چین رہتا ہے. اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہوں، اور وہ سکون کے ساتھ. دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری نہیں ہے، میں نہیں. اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے. اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے. اسے تو اتنا پتا ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا. ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہے، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے. وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے. تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات. یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، کٹھے کرنا لے، پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے. بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں. ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی.
اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا. تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے. یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو, اس کو تو مہربانی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا, پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا, اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے, اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں, خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے, تو وہ کانپ رہا ہے. جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے, دیہاتی ہے, بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کی دی, کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتا ہے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے. کوئی بات اگر ایسی ہو گئی, آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں, تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی, پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں, کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے, تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی, تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نہ, تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے, دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا, کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں, آپ لوگوں کو موقع دیں, آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے, پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک اور پہلو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے, ابھی بھی, اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنی سخاوت سے ہوتا ہے, لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں, تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک وہ بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد, تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں, پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے, اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آپ کس قدر محبت کرتے ہیں, آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی, لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں, اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں, یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی, یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس.
किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं। दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, इनको कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका मुबारक है जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे और यहां से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामते सुनाऊं ना किसी को अपने पीर साहब की और अपने घर में भी कि मेरे हजरत बड़े, मेरे उस्ताद बड़े, लेकिन बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूंगा तो वो कहेगी ये सिखाते ने तेनू पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। तो आपकी कहानियां नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि मैं चौधरी था, सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठा था। किसी बात में बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी और जब थोड़े लफ्ज और तेज हुए तो मैंने उन्हें कह दिया चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हजरत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरा दिल बड़ा टूटा, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैंने हुजूर की बारगाह में नहीं अर्ज करनी। अब हर बात की हम हुजूर की बारगाह में शिकायत करें। लेकिन मैं जाके मस्जिद में बैठा और जब सरकार आए ना, इरादा नहीं था कि अर्ज करूंगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताजा हो गया। रोने का भी तो तब ही मजा आता ना कोई अपना मिले तो। फरमाते हैं कि मेरे आंसू ना बगैर इख्तियार के छलक पड़े और मैं खुल के रोए, खुल के। कुर्बान जाऊं महबूब के भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ के सीने से लगाया। और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं और कहने वाला जो होता है वो साहिब हाल होता है, तो उसमें कुछ खूबसूरती ज्यादा ही हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे गुजरात में गुजरे, बुजुर्ग थे, उनका एक शेर है, वो कहते हैं एक बारी मेरी अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन। एक बारी मेरी अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा। एक बारी मेरी अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। तो मैं रोज रोने लगा हूं, मजा ही बड़ा आया है जब से महबूब ने चुप कराना शुरू किया। मेरे अजीज, और फिर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुजूर के गुलाम थे और उन्हें पता था कि सरकार मेरी नाज बरदारी करते हैं, हुजूर ने चुप कराया। फरमाया क्यों रोते हो? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबशन का बेटा हूं तो मेरी तो गलती कोई नहीं ना, ये तो तकसीम अल्लाह की है ना। अल्लाजी खलका फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। जिस तरह वो चाहता है, जिसको चाहता है उस तरह की उसकी सूरत बना देता है। तो मुझे अबशन का बेटा कहा जाता है, मेरी गलती क्या है? हजरत बिलाल ने भी नहीं बताया किसने कहा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, जरा गौर करना बात पर, तसल्लियां लोग और रंग में भी देते हैं पर यह तसल्ली बड़ी अनोखी है। हुजूर फरमाने लगे बिलाल अगर तो अबशन का बेटा है तो परेशान क्यों होता है? काले रंग वाली माँ का बेटा है तो परेशान क्यों होता है अगर तेरी वालदा का रंग काला है तो? अर्ज की हुजूर आप क्या फरमाना चाहते हैं? तो सरकार फरमाने लगे मैं दो माओं का बेटा हूं, एक जनाब आमना जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक हजरत उम्मे ऐमन जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया। हुजूर फरमाने लगे मेरी माँ आमना का रंग गोरा था और मेरी माँ उम्मे ऐमन का रंग काला है। तो फरमाया अगर तुझे किसी ने काले रंग वाली माँ का बेटा कहा तो उसे कह देना मदीने वाले महबूब के भी तो एक वालदा का रंग काला है, तो कह देना। हजरत बिलाल कहते हैं कि वो इस तरह की तसल्ली थी, तिफल तसल्ली नहीं जिस तरह की हमें दी जाती, वो इस तरह की खूबसूरत तसल्ली थी कि उसके बाद मेरा दिल ऐसा ठंडा हुआ, फिर किसी का ताना ताना नहीं रहा, फिर किसी की तकलीफ नहीं रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں، ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا۔